This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. We are learning lesson 2 of science book 5. I have covered some part of this chapter in my first audio, and now I'll be starting from where we left off previously. So we were discussing the bacteria, beneficial bacteria we have already discussed. Now we'll be discussing harmful bacteria and their examples, and what kind of harm do they cause to the human beings and animals and plants, etc. تو ڈیئر ٹیچرز، یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ آپ کی بک کے اندر اس لیسن میں جتنا کچھ بھی دیا گیا ہے وہ تو سارا میں نے کور کیا ہے. اس کے علاوہ بھی میں نے بہت ساری چیزیں اس میں بتائی ہیں آپ کے کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے. آپ نے اسٹوڈنٹس کو کلاس 5 کے یا 4 کے اسٹوڈنٹس کو جب پڑھانا ہے تو آپ نے اپنی بک میں جو دیا گیا ہے اس کے مطابق ہی پڑھانا ہے. وہ سارا بھی میں نے کور کیا ہے، اور اس کے علاوہ میں نے فردر چیزیں ڈالی ہیں فردر ایکسپلینیشن کے لیے، کلیریفیکیشن کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کے کنسیپچول کلیئرٹی جو ہے وہ بہتر ہو سکے ان کانسیپٹس کے بارے میں جو اس چیپٹر میں دیے گئے ہیں. اس لیے جو چیزیں ایڈیشنل ہیں ان کو کمبرسم نہ سمجھیے گا، یہ آپ کے بڑے کام کی ہوں گی. ہو سکتا ہے آپ کو اگلی بڑی کلاس میں پڑھانا پڑے تو پھر آپ کے یہ کام آئیں گے. ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں ہم ہارمفل بیکٹیریا کے اوپر. ٹھیک ہے، یوزفل بیکٹیریا ہم نے پڑھ لیے تھے، تو ہارمفل بیکٹیریا کے اوپر چلتے ہیں. ہارمفل بیکٹیریا میں سب سے پہلے ایک بڑا مشہور بیکٹیریم ہوتا ہے. اچھا، بیکٹیریا پلورل ہے، اس کی سنگولر ہوتی ہے بیکٹیریم. ٹھیک ہے، اور فنگس سنگولر ہے، اس کی پلورل ہوتی ہے فنجائی. وائرس کی پلورل وائرسز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایلگا کی پلورل ایلجی ہوتی ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور پروٹوزوا کا سنگولر ہوتا ہے پروٹوزون. تو یہ تھوڑا سا آپ کے ذہن میں چیزیں ہونی چاہیے. اچھا، سب سے پہلی اگزامپل جو ہارمفل بیکٹیریا کے میں دینے لگا ہوں وہ ہے ای کولائی. ای کولائی، ای جو ہے وہ ہے ایشیریشیا. ایشیریشیا کولائی، اس کے اسپیلنگ بڑے ڈیفیکلٹ ہیں، یہ میں نے اپنے نوٹس میں لکھے ہوئے ہیں. آپ ان کو یاد کرنا ہوا تو کر لینا، ادروائز یہ بکس میں یہی لکھا ہوتا ہے ای کولائی. تو ایشیریشیا کولائی جو ہے، اٹ لیوز ان ہیومن انٹسٹائنس اینڈ اٹ کازز ڈائریا. یاد رکھنا. ٹھیک ہے، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، ڈائریا کاز کرتا ہے، آپ کو پیچس لگ جاتے ہیں. دوسرا ہے اسٹریپٹوکوکس نمونی. یہ جو نمونیا نہیں آپ کو کاز کرتا، یہ اس بیکٹیریا کا نام ہے اسٹریپٹوکوکس نمونی. ٹھیک ہے، یہ آپ کا گلا بھی خراب کر دیتا ہے. اٹ کازز سور تھروٹ اینڈ نمونیا. ٹھیک ہے. تیسرا بیکٹیریا ہے سیلمونیلا ٹائفی. سیلمونیلا ٹائفی اس کو کہتے ہیں، TYPHI، سیلمونیلا ٹائفی. یہ ٹائفی سے ہی لفظ ٹائیفائڈ نکلا ہے. یہ فوڈ پوائزننگ کاز کرتا ہے اور ٹائیفائڈ کاز کرتا ہے، اس سے آپ کو فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر ہے آگے ایک ہے بیسیلس اینتھریسس. اچھا، بیسیلس اینتھریسس جو ہے یہ ایک ایسی ڈیزیز کاز کرتا ہے جو اینیملز میں بھی ہوتی ہے، خاص کر فارمنگ اینیملز میں. جو یہ فارم اینیملز جیسے کاؤ ہے، گوٹ ہے، شیپ ہے، ان میں یہ ڈیزیز ہوتی ہے اور ان سے ہی انسانوں کو لگ جاتی ہے. اس ڈیزیز کو اینتھریکس کہتے ہیں. تو یہ اینتھریکس جو ہے یہ کئی طرح کی ہوتی ہے. ایک تو آپ کی سکن کے اوپر بھی یہ بن جاتی ہے. سکن کے اوپر چھوٹا سا بمپ بنے گا، پھر وہ آپ اس کو سکریچ کریں گے، پھر وہ ایک سور سا بن جائے گا، تھوڑا سا چھوٹا سا، جو سینٹر سے بلیک ہوگا. یہ زیادہ پینفل نہیں ہوگا، یہ پین لیس سا ہوگا.
اور یہ کوئی اتنی ڈینجرس نہیں ہوتی. مگر جو ڈینجرس اینتھریکس ہے وہ ہے کہ اگر آپ اس کو انہیل کر لیں نا، بیسیلس اینتھریسس کو اگر آپ انہیل کر لیں، بریدھ ان کر لیں اور آپ کے لنگس میں چلا جائے تو پھر یہ بہت ڈینجرس ہو جاتا ہے. پھر اس سے آپ کو فیور ہوتا ہے، ٹھنڈ لگتی ہے، چلز ہوتی ہیں، کف آتی ہے، سنیزنگ ہوتی ہے، آپ بریتھ لیسنس ہوتی ہے، سانس لینے میں تنگی ہوتی ہے، ایون آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اگر آپ اس کا علاج نہیں کرائیں گے. بہت خطرناک ہوتا ہے. پھر تیسری طرح کی یہ بیماری کاز کرتا ہے اگر یہ آپ کے سٹمک میں چلا جائے، خوراک کے ساتھ اگر آپ اس کو لے جائیں، منہ کے تھرو اندر چلا جائے تو پھر یہ آپ کے سٹمک میں جائے گا تو پھر اس سے ڈائریا بھی ہو سکتا ہے، اس سے آپ کے پیٹ میں بہت تکلیف بھی ہو سکتی ہے اور بڑا ڈینجرس ہو سکتا ہے. اس کو بھی فوری طور پہ پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. تو یہ اینتھریکس بیماری کاز کرتا ہے، بیسیلس اینتھریسس جو ہے، اور یہ اینیملز میں اور ہیومن بینگز میں دونوں میں کرتا ہے. اور ہیومن بینگز کو یاد رکھنا اینیمل سے لگتی ہے. ٹھیک. اگلا ہے جی جو نقصان دہ بیکٹیریا، ہارمفل بیکٹیریا ہے، وہ ہے مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس. یہ جو آپ کی ٹی بی ہے، ٹیوبرکلوسس بیماری، یہ وہ کاز کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا سبب بنتا ہے مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس. ٹھیک ہے، یہ ٹی بی کاز کرتا ہے. ٹی بی کو ٹیوبرکلوسس کہتے ہیں. پھر ایک بیکٹیریا جو آپ کو ہیضہ، کالرا اور ڈائریا کاز کرتا ہے، بڑا خطرناک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کی ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، کالرا میں اور ڈائریا میں جسم سے پانی سارا نکل جاتا ہے. پھر آپ کو ڈرپس لگتی ہیں گلوکوز کی اور انجیکشنز لگتے ہیں اینٹی بایوٹک، اور یہ اٹس ویری ڈینجرس. خاص کر یہ جب فلڈ وغیرہ کا سیزن آتا ہے ان علاقوں میں یہ گندے پانی سے پھیلتی ہے یہ بیماری، تو اس میں یہ بیکٹیریا ہوتا ہے. اس کا نام ہے ویبریو کولری. ویبریو کولری، CHOLERAE، کولری. تو ویبریو کولری یہ جو بیکٹیریا ہے یہ کالرا اور ڈائریا کاز کرتا ہے. تو یہ تھے ہارمفل بیکٹیریا. پہلے میں نے آپ کو یوزفل بیکٹیریا بتائے، بیکٹیریا کے فیچرز بتائے، ان کے پھر فائدے بتائے، اب ان کے نقصان بتائے. آپ کی بک میں یہ علیحدہ علیحدہ دیے ہوئے ہیں، بیماریاں جو کاز کرتی ہیں وہ علیحدہ دیے ہوئے ہیں، جو ان کے بینیفیشیل ایفیکٹس ہیں وہ علیحدہ دیے ہوئے ہیں، فیچرز علیحدہ دیے ہوئے ہیں. میں نے سب کو اکٹھا کر دیا ہے، اکٹھا کر کے سب کو ڈسکرائب کر دیا. آگے اگلا گروپ آتا ہے فنجائی. اس میں صرف چونکہ مائکرو آرگنزمز آپ پڑھ رہے ہیں تو ہم صرف مائکروسکوپک فنجائی جو ہے وہی پڑھیں گے. کچھ فنجائی ایسے بھی ہوتے ہیں جو مائکروسکوپک نہیں ہوتے، جیسے یہ مشرومز ہیں آپ کھاتے ہیں، یہ تو اگی ہوئی آپ کو نظر آتی، تو یہ تو نیکڈ آئی سے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تو مائکروسکوپک نہیں ہے. تو ہم صرف مائکروسکوپک فنجائی جو ہیں ان کو یہاں پہ اسٹڈی کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جو مائکروسکوپک ہوں گے وہ تو سنگل سیلڈ بھی ہوں گے اور ملٹی سیلولر بھی مائکروسکوپک ہو سکتے ہیں، مگر وہ ویری اسمال سیلز بٹ ملٹی سیلولر آرگنزمس. تو یعنی یہ جو مائکروسکوپک ہے، سنگل سیلڈ فنگس جو ہوگا وہ تو مائکروسکوپک ہوگا ہی، مگر ملٹی سیلولر آرگنزمز جو ہیں فنجائی میں وہ بھی مائکروسکوپک ہو سکتے ہیں، مگر وہ کیونکہ اگر بہت زیادہ سیلز مل بھی جائیں تو پھر بھی وہ آپ کو نیکڈ آئی سے نظر نہیں آئیں گے. تو اس لیے اس میں جو مائکروسکوپک آرگنزم ہیں وہ سنگل سیلڈ بھی ہو سکتے ہیں یا ویری اسمال ملٹی سیلولر آرگنزمز بھی ہو سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ فنجائی جو ہیں دے آر ہیٹروٹرافک، یہ اپنی خوراک خود نہیں بناتے کیونکہ ان میں کلوروفل نہیں ہوتا. ڈو ناٹ میک دیئر اون فوڈ. دے فیڈ آن ڈیکینگ میٹر، یہ ڈیڈ میٹر کے اوپر فیڈ کرتے ہیں، ڈیڈ پلانٹس، ڈیڈ اینیملز. ٹھیک ہے، اور پھر یہ ڈیکمپوز کرتے ہیں ڈیڈ میٹر کو، جس طرح ڈیڈ پلانٹس اور ڈیڈ اینیملز کو ڈیکمپوز کرتے ہیں، ان کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں انٹو سمپلر سبسٹانسز. ٹھیک ہے، اور پھر ان کو وہ سمپلر سبسٹانسز جو ان کو پھر یہ ایبزارب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایز دیئر فوڈ. اور یہ رہتے کہاں ہیں؟ دے لیو ان وارم موائسٹ پلیسز، گرم اور جو نمی والی، ہیومیڈیٹی والی جو جگہیں ہوتی ہیں وہاں پہ یہ زیادہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان میں جو ہے سم کاز انفیکشنز، ادرز آر یوزڈ ان فوڈ اور میڈیسن.
کچھ جو ہیں وہ تو انفیکشنز کاز کرتے ہیں، بیماریاں کاز کرتے ہیں، مگر زیادہ طور پر ان میں جو ہیں ان کی ہم خوراک، جیسے یہ مشرومز ہم کھاتے ہیں، اور کچھ کی ہم میڈیسنز بناتے ہیں، وہ ہم آگے پڑھیں گے. اور ان کی ریپروڈکشن آپ کو پتہ ہے بائی سپورز ہوتی ہے، یہ ہم پہلے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں. اب جو ایگزامپلز ہیں مائکروسکوپک فنجائی کی، وہ پہلے ہم یوزفل جو فنجائی ہیں وہ پڑھتے ہیں. ییسٹ آپ نے سنا ہوگا، یہ سب سے زیادہ یوزفل فنگس ہے ییسٹ جو ہے، ٹھیک ہے. دے آر یوزڈ ان بیکنگ، یہ پکانے میں جب چیزیں، یہ جب بریڈ نہیں بناتے آپ، بریڈ بن، یہ اس کو سافٹ اور فلفی بناتے ہیں، خمیری روٹی نہیں بناتے، اس میں یہ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. بریڈ بنانے میں، بریڈ کو سافٹ اور فلفی بنانے میں، ٹھیک ہے، بن بنانے میں یہ یوز ہوتا ہے. اور پھر چیز، پنیر جو بناتے ہیں اس میں بھی یوز ہوتا ہے. پھر الکوہل، یہ وائن اور بیئر، شراب وغیرہ، وہ بھی اس سے فرمنٹیشن، الکوہل کی فرمنٹیشن ہوتی ہے تو وہ اس کو بناتے ہیں پھر وائن اور بیئر اس سے، ٹھیک ہے. تو یہ ییسٹ جو ہے یہ بہت یوزفل فنگس ہے. تو آگے دوسرا جو یوزفل ہے وہ ہے پینیسیلیم. پینیسیلیم ایک ایسا فنگس ہے جس سے سب سے پہلی دنیا کی اینٹی بایوٹک بنائی گئی تھی، پینسلین، وہ اس سے بنی تھی. میڈیسن، اینٹی بایوٹک میڈیسن، یہ اس فنگس سے بنی تھی، پینیسیلیم سے، ٹھیک ہے. دیٹ واز دا ویری فرسٹ اینٹی بایوٹک ایور میڈ ان دا ورلڈ، ٹھیک ہے. تو یہ جو پینسلین ہے یہ بہت سارے جو ہارمفل بیکٹیریا ہیں، وہ جو بیماریاں کاز کرتے ہیں ان کے خلاف استعمال ہوتی تھی. اب تو خیر یہ آبسولیٹ ہو گئی ہے کیونکہ اب زیادہ ایڈوانسڈ اینٹی بایوٹکس آ گئی ہیں، اسٹیپٹومائسین وغیرہ، مگر سب سے پہلی یہ تھی. یہ سب پرانے لوگوں کو یاد ہے پینسلین. تو یہ پینیسیلیم فنگس جو ہے یہ بڑا یوزفل ہوتا ہے، اس سے یہ اینٹی بایوٹک پینسلین بنتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ بیکٹیریا کے ساتھ فائٹ کرتی ہے. پھر ایک فنگس ہے ایسپرجیلس. یاد رکھنا بڑا غور سے، یہ ایسپرجیلس فائدہ مند بھی ہے، نقصان دہ بھی ہے. فائدہ مند اس طرح ہے کہ اس سے سویا ساس بنتی ہے اور سٹرک ایسڈ بھی بنتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے سٹرک ایسڈ آپ فوڈز میں یوز کرتے ہیں، سافٹ ڈرنکس میں، یہ جو آپ کوکو کولا، پیپسی کولا، اس طرح کی ڈرنکس پیتے ہیں ان میں بھی سٹرک ایسڈ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور سویا ساس تو آپ یہ چٹپٹی چیزیں جب بناتے ہیں اس میں یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں یوز ہوتا ہے ایسپرجیلس. مگر یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ کچھ جو ٹائپس ہیں نا ایسپرجیلائی کی، ایسپرجیلس کی پلورل ہے ایسپرجیلائی، اس کی کچھ ٹائپس ہیں بڑی ڈینجرس ہیں. اگر ان کا آپ انہیل کر لیں، اندر لے جائیں سانس لے کے اپنے لنگز میں، تو وہ ایسپرجیلوسس ایک بیماری ہے جو بہت ڈینجرس ہے، اور اس سے انسان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اگر اس کو پراپرلی ٹریٹ نہ کیا جائے. مگر وہ ایسی بیماری ہے کہ اس کو آپ کیور نہیں کر سکتے، ساری عمر اس کے لیے آپ کو میڈیسن لینی پڑتی ہے، اتنی خطرناک بیماری ہے وہ. ایسپرجیلس سے چونکہ اس کا نام بنا ہے ایسپرجیلوسس وہ بیماری. تو یہ فائدہ مند بھی ہے اور نقصان دہ بھی ہے. آگے ایک فنگس ہے ٹرائکوڈرما اس کو کہتے ہیں. یہ بڑا فرینڈلی فنگس ہے، بڑا آپ یوزفل ہے، ٹھیک ہے. یہ فارمنگ میں استعمال ہوتا ہے، اکثر لوگ یوز کرتے ہیں. جو پلانٹس ہیں ان کو نقصان دینے والے فنگس ہیں ان کے خلاف اس کو استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اٹ ہیلپس پروٹیکٹ پلانٹس فرام ہارمفل فنجائی اینڈ ڈیزیزز. ہارمفل ڈیزیزز اور ہارمفل فنجائی سے یہ ٹرائکوڈرما جو ہے پلانٹس کو بچاتا ہے. یہ پودوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا، پھر یہ تو آپ کے یوزفل تھے، فائدہ مند تھے. اب آپ کے جو نقصان دینے والے فنگس ہیں، آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے رنگ ورم. یہ جو رنگ ورم ڈیزیز ہے یہ کوئی ورم نہیں ہوتا جو ڈیزیز کاز کرتا ہے، یہ فنگس ہے، فنجائی ہے، مائکروسکوپک آرگنزم ہے،
ٹھیک ہے، یہ ڈیزیز کاز کرتا ہے. یہ آپ کے جسم کے اوپر ریش سا بن جاتا ہے، راؤنڈ سا سرخ سا نشان بن جاتا ہے، اور جس کو پنجابی میں پتہ نہیں ددری بھی کوئی اس طرح کی چیز ددری بھی بولتے ہیں. یہ رنگ ورم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سرخ رنگ کا نشان ہوتا ہے، آپ کو ایچنگ خارش سی ہوتی رہتی ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ سکن انفیکشن ہے، ایکچولی آپ کی سکن کے اوپر بنتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو فنگس اس کو کاز کرتا ہے، ایک نہیں، یہ گروپ آف فنجائی ہیں جو یہ رنگ ورم ڈیزیز کاز کرتے ہیں. اس پورے گروپ کو ڈرمیٹوفائٹس کہتے ہیں، ڈرمیٹوفائٹس. ٹھیک ہے، اور جو خاص فنگس، کامن فنگس ہے جو اس کو کاز کرتا ہے، وہ ٹرائکوفائٹن اس کو کہتے ہیں. یہ آپ کو خیر یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آپ کی بک میں یہ ڈیزیز دی ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ یہ ڈیزیز جو ہے، یہ ڈیزیز کون سا مائکرو آرگنزم کاز کرتا ہے، اس لیے میں نے یہ آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کی بک میں ایک ڈیزیز دی ہوئی ہے ایتھلیٹس فٹ، ایتھلیٹ کا پاؤں. ایتھلیٹس فٹ ایسی ڈیزیز ہوتی ہے کہ آپ کی پاؤں کی انگلیوں کے درمیان انفیکشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ گندے پانی میں زیادہ دیر پھریں، بارشوں میں بچے جو نہاتے ہیں، گلیوں میں گھومتے ہیں، ان کے پاؤں میں ان کی فنگرز کے اندر یہ بن جاتی ہے. اس کو ایتھلیٹس فٹ کہتے ہیں اس ڈیزیز کو. اور یہ فنگس ہی ہوتا ہے اس پانی کے اندر جہاں سے یہ بیماری لگتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فنگل انفیکشن ہے دیٹ افیکٹس دا اسکن بٹوین دا ٹوز، TOES، پاؤں کی انگلیاں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی جو ڈرمیٹوفائٹ فنجائی ہیں، یہ بھی ڈیزیز وہی کاز کرتے ہیں، ڈرمیٹوفائٹس. ٹھیک ہے، جو رنگ ورم کاز کرتے ہیں، یہ ڈیزیز بھی وہی کاز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ٹرائکوفائٹن ایک خاص قسم کا وہ ہوتا ہے جو فنگس یہ ڈیزیز کاز کرتا ہے. پھر ایسپرجیلوسس، یہ میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے کہ لنگ ڈیزیز کازڈ بائی دا فنگس ایسپرجیلس if its spores are breathed in. اگر اس کے سپورز آپ انہیل کر لیں، آپ کے لنگز میں چلے جائیں، تو پھر یہ ایسپرجیلوسس ایک بیماری ہے جو بالکل دمے کی طرح ہوتی ہے، سانس نہیں آتا. اور یہ جو فنگس ہے یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ ڈسٹ میں، زمین کے اندر، سائل میں. اینڈ ڈیکینگ لیوز، یہ ڈیکینگ لیوز وغیرہ میں پایا جاتا ہے. اچھا، یہ بھوسا نہیں ہوتا جو گندم کا یا چنے کا، اس کے اندر بھی ہوتا ہے. یہ اکثر لوگ جو جانور رکھتے ہیں اور وہ بھوسا وغیرہ ان کو ڈالتے ہیں، ان میں سے ان لوگوں کو یہ ہو جاتا ہے، جس کو ہم دمہ کہتے ہیں. یہ ایکچولی ایسپرجیلوسس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پھر ایک ڈیزیز اور ہے کینڈیڈیاسس. کینڈیڈیاسس، یہ کینڈیڈا ایک فنگس ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ بیماری کاز کرتا ہے. اور یہ بیماری جو ہے، یہ ایکچولی یہ کینڈیڈا اتنا خطرناک فنگس نہیں ہے، یہ رہتا ہی ہماری باڈی میں، یاد رکھنا. یہ ہمارے ماؤتھ میں، ہماری سکن پہ، ہمارے سٹمک میں رہتا ہے. یہ اس وقت بیماری کاز کرتا ہے جب ہم بہت کمزور ہو سکتے ہیں، جب ہمارا مدافعتی نظام جو ہے کمزور ہو جاتا ہے، امیون سسٹم ہمارا ویک ہو جاتا ہے. بوڑھے بندے جو ہیں، جن کی امیونٹی ختم ہو جاتی ہے، اس وقت یہ افیکٹ کرتا ہے. اور جب یہ ہمارے جسم میں اس کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اس فنجائی کی، کینڈیڈا کی، تو پھر یہ اٹیک کرتا ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ انفیکشن کاز کرتا ہے. تو یہ جو بیماریاں کاز کرتا ہے نا، یہ منہ کے اندر بھی چونکہ ہوتا ہے. اگر منہ میں اس کی تعداد بڑھ جائے، اس بیماری کو کہتے ہیں اورل تھرش. اورل تھرش، یہ وائٹ پیچز بن جاتے ہیں آپ کے منہ میں اور آپ کی زبان کے اوپر. ٹھیک ہے، وائٹ پیچز ان دا ماؤتھ اینڈ ٹنگ. آپ کی ٹنگ اور ماؤتھ میں وائٹ پیچز بن جاتے ہیں، اور یہ پھر ڈاکٹر کہتے ہیں زبان باہر نکالو، وہ دیکھتے ہیں وائٹ پیچز بنے ہوئے. ٹھیک ہے، تو اگر منہ میں ہو تو یہ بیماری. اور سکن انفیکشن جو کرتا ہے، وہ آپ کی سکن ریڈ ہو جاتی ہے، ایچی ریشز بن جاتے ہیں اوپر سکن کے اوپر ریڈ سے. ٹھیک ہے، اور یہ خاص طور پہ جہاں پہ سکن آپ کی فولڈ ہو رہی ہوتی ہے نا، یہ انگلیوں کے درمیان اور یہ آپ کی کوہنیوں کے درمیان سکن جہاں فولڈ ہوتی ہے، وہاں پہ
یہ انفیکشن اس کی ہوتی ہے اس جگہ پہ، ٹھیک ہے. پھر یہ ایک بیماری کاز کرتا ہے ڈائپر ریش، اس کو کہتے ہیں ڈائپر ریش. یہ جو بچے نہیں ہوتے جن کو مائیں ڈائپر پہنا دیتی ہیں، ان کے ڈائپر پہنے رہتے ہیں، اس کے اندر یہ پھر فنگس جو ہے یہ گرو کرتا ہے اور بچوں کے ریشز بن جاتے ہیں ڈائپرز کے اندر، ان کے جسم کے اوپر، ان کی سکن کے اوپر. تو اس کو ڈائپر ریش کہتے ہیں. وہ بھی سرخ سے نشان ہو جاتے ہیں بچوں کے. پھر اس کی آپ کو علاج کروانا پڑتا ہے. یہ بھی کینڈیڈا جو ہے یہی کرتا ہے، ڈائپر ریش بیماری جو ہے یہی کرتا ہے. ایک بیماری اور ہے میوکومائکوسس. میوکومائکوسس کو بلیک فنگس بھی کہتے ہیں، بلیک فنگس بھی کہتے ہیں. آپ نے کبھی ڈبل روٹی یا روٹی جو گھر میں پکاتے ہیں جب وہ باسی ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر دیکھا ہے اس کا رنگ کالا ہو جاتا ہے؟ اس کے اوپر جو فنگس ہوتا ہے وہ یہ والا ہوتا ہے. اس کا نام ہے رائزوپس. اس فنگس کا نام ہے رائزوپس. اس کو بریڈ مولڈ بھی کہتے ہیں. بریڈ مولڈ، بریڈ کے اوپر جو ہوتا ہے، بلیک فنگس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یوزولی یہ اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا، مگر یہ اگر آپ باسی روٹی کھا بھی لیں نا تو بعض اوقات آپ کو نقصان نہیں بھی ہوتا. اگر زیادہ یہ خراب ہو گئی ہوگی، اگر یہ فنگس کی مقدار زیادہ ہو گئی اور آپ کا امیون سسٹم کمزور ہے تو پھر یہ فنگس جو ہے آپ کو ڈائریا بھی کاز کر سکتا ہے اور پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے، وومٹنگ بھی کاز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر یہ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. اور یہ اکثر آپ کو کہاں ملے گا؟ یہ باسی روٹیوں کے اوپر ملے گا. یہ جو فروٹ گل سڑ نہیں جاتے، راٹنگ فروٹ یا راٹنگ ویجیٹیبلز، ان کے اوپر بھی یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہی فنگس ہوتا ہے. تو جو ہیلدی پیپل ہیں نا ان کو نقصان نہیں دیتا وہ اگر کھا بھی جائیں تو، مگر یہ جو ویک سک لوگ، آلریڈی اگر کوئی بندہ بیمار ہے اور اس کا امیون سسٹم، مدافعتی نظام کمزور ہے تو اس کو پھر یہ نقصان دیتا ہے. اور کیا نقصان دیتا ہے پھر اگر یہ آپ اس کو کھا لیں تو یہ آپ کے نوز کو افیکٹ کرے گا، آئیز کو افیکٹ کرے گا، برین کو افیکٹ کرے گا اور لنگز کو افیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے. اگر اس کو آپ نے ٹریٹ نہ کیا پراپرلی تو پھر یہ ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے. کوئکلی اس کو ٹریٹ کرانا پڑے گا اگر اس نے آپ کو ڈیزیز کاز کر دی رائزوپس نے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جب کووڈ-19 اب آیا تھا نا پچھلے سالوں میں، کرونا، اس وقت یہ بڑا مشہور ہوا تھا یہ فنگس. کیوں کہ جب کووڈ-19 آپ کو ہو جاتا تھا تو آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ کمزور ہو جاتا تھا، تو اس وقت یہ فنگس بھی آپ کو اٹیک کر دیتا تھا. اس وقت یہ بڑا مشہور ہوا تھا یہ رائزوپس. ٹھیک ہے نا. پھر پودوں میں ایک بیماری یہ فنگس کاز کرتا ہے، سمٹ ڈیزیز. یہ جو گاؤں میں بچے رہتے ہیں نا یا ٹیچر رہتے ہیں ان کو پتا ہے، انہوں نے دیکھی ہوئی ہے. گندم کا جس کو ہم سٹا کہتے ہیں، کبھی کالا ہوا دیکھا ہے آپ نے؟ جیسے کہ اس میں سے راکھ اس کے اوپر لگی ہوئی ہو، وہ سمٹ ہوتی ہے اور وہ فنگس ہوتا ہے. وہ ڈیزیز یہ کاز کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس فنگس کا نام ہوتا ہے اسٹیلیگو. اسٹیلیگو گروپ ہے پورا فنجائی کا، اس گروپ سے بلانگ کرتا ہے وہ فنگس جو سمٹ کاز کرتا ہے. یہ صرف گندم کے اوپر ہی نہیں، یہ جو اگر جن علاقوں میں میز کاشت ہوتی ہے نا، یہ مکئی جس کو آپ کہتے ہیں، اس کا بھی اگر آپ وہ دیکھیں گے، کیا کہتے ہیں اس کو، سٹا کہتے ہیں یا چھلی کہتے ہیں، جو بھی، اس کا بھی رنگ کالا ہوا ہوگا. یا جو جہاں کاشت ہوتے ہیں، یہ غور کرنا آپ، پریکٹیکل بچوں کو کہنا پریکٹیکلی دیکھیں، سمٹ فنگس وہ کالے رنگ کا پورا آپ کو نظر آئے گا، جیسے کہ کالے رنگ کی ایش ہوتی ہے اس طرح کا. تو یہ سمٹ ڈیزیز یہ فنگس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک ڈیزیز پودوں میں اور یہ کاز کرتا ہے رسٹ. کبھی گندم کے یا مکئی کے آپ نے پتے دیکھے ہوں ایسے جیسے اورنج رنگ کے یا ریڈش کلر کے، جس طرح رسٹ زنگ لگا ہوتا ہے ان کو. ٹھیک ہے. وہ یہ فنگس ہوتا ہے رسٹ، اس کو رسٹ ڈیزیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
تو یہ ایک خاص قسم کا فنگس ہوتا ہے جس کو پکسینیا کہتے ہیں. تو یہ بیماری رسٹ وہ کاز کرتا ہے. یہ دونوں یہ ساری بیماریاں آپ کی بک میں دی ہوئی ہیں. میں صرف آپ کو ان مائکرو آرگنزمز کے نام بتا رہا ہوں جو یہ ڈیزیزز کاز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ تھے آپ کے فنجائی گروپ جس میں آپ نے ان کے فیچرز بھی دیکھے اور اس میں جو یوزفل فنجائی ہیں وہ بھی دیکھے اور جو ہارمفل فنجائی ہیں وہ بھی دیکھے. اب اس سے اگلا جو گروپ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اچھا LG میں نے آپ کے یہ جو لرننگ میٹیریل ریٹن میٹیریل میں نے آپ کا بنایا ہے نا, آپ کو سپورٹنگ میٹیریل کہہ سکتے ہیں اس کو, اس میں بہت ڈیٹیل سے میں نے یہ چیزیں لکھی ہیں. اس میں میں نے LG کو کور کیا ہے مگر میں آڈیو میں وہ نہیں بتا رہا کیونکہ وہ آپ کے بچوں کے کورس میں نہیں ہے, لہٰذا آپ اس کو پڑھ لیجئے گا. مگر یہ بچوں کو چونکہ وہ LG جو ہے اس کا بہت بریف سا بتایا گیا ہوا ہے پچھلے چیپٹر میں, تو اس میں نہیں بتایا, اس لیے وہ ڈیٹیل بچوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں اب پروٹوزوا پہ چلتا ہوں. پروٹوزوا پلورل ہے اور اس کا سنگولر ہوتا ہے پروٹوزون. یہ سارے آپ جانتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے. یہ پروٹسٹا جو آپ نے کنگڈم پڑھی تھی یونی سیلولر اور مگر یوکیریوٹ, جس ایسا سیل جس کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے, وہ پروٹسٹا کلاس تھی. اور پروٹسٹا میں یہ پروٹوزوا بھی پروٹسٹا کا ایک سب گروپ ہے, اس کے اندر ہی آتا ہے. مگر یہ پروٹوزوا جو ہے یہ پروٹسٹا کا ایسا گروپ ہے جو کہ اینیمل کی طرح کا ہوتا ہے, اسی لیے اس کو پروٹوزوا. زوا آپ کو پتہ ہے زو سے نکلا ہے, زو ZOO چڑیا گھر جس میں جانور ہوتے ہیں. تو یہ پروٹو میں نے آپ کو سمجھایا ہے پہلے, جس کا مطلب ہوتا ہے بیفور زوا اینیمل, بیفور اینیمل, یعنی اینیمل سے پہلے یہ سیل تھا, پھر بعد میں اینیملز بنے ارتقائی عمل سے, ایولیوشنری پروسیس سے. تو اس لیے اس کو پروٹوزوا یا پروٹوزون کہتے ہیں. یہ سنگل سیلڈ یا یونی سیلر مائکرو آرگنزم ہوتا ہے اور اینیمل لائک ہوتا ہے, اینیمل کی طرح کا ہوتا ہے. اس کے فیچرز اینیمل کی طرح کے ہیں کیونکہ یہ موو کرتا ہے فرام پلیس ٹو پلیس. ٹھیک ہے, اس لیے اس کو ہم پروٹوزوا کہتے ہیں. اور یہ آپ کی بک میں دیے ہوئے ہیں. یہ پیرامیشیم جو ہے, یہ امیبا جو ہے, یہ آپ کی بک میں دیا ہوا ہے. اور پلازموڈیم آپ نے پڑھا ہوا ہے. یہ جو ماسکیٹو جب آپ کو بائٹ کرتا ہے, ملیریا آپ کو ہوتا ہے, وہ آپ کی بلڈ میں جو انجیکٹ کرتا ہے مائکرو آرگنزم, اس کو پلازموڈیم کہتے ہیں, جس سے آپ کو ملیریا ہوتا ہے. وہ پلازموڈیم کیا ہے, وہ پروٹوزوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے فیچرز دیکھتے ہیں. میں جیسے بتا رہا تھا کہ سنگل سیلڈ ہے, اینیمل لائک مائکرو آرگنزم ہے, اور یہ اگروپین کنگڈم پروٹسٹا اس میں ہے, اور یہ لیوز ان واٹر آر ان سائڈ ادر لیونگ تھنگس. یا تو یہ پانی میں رہتا ہے یا دوسری لیونگ تھنگس کے اندر رہتا ہے. ٹھیک ہے. اٹ مووز یوزنگ سیلیا, فلیجیلا اور سوڈوپوڈیا. میں نے بتایا ہے آپ کو, سوڈوپوڈیا میں پہلے بتا چکا ہوں. ابھی جب ڈیفینیشنز پچھلے لیکچر میں نے بتائی تھیں آپ کو, اس میں نے سوڈوپوڈیا بتایا تھا کہ فالس فیٹ جیسے امیبا سوڈوپوڈیا سے واک کرتا ہے. فلیجیلا, فلیجیلم کی پلورل ہے, یہ ایک ٹیل نما چیز ہوتی ہے جو ان کے اینڈ پہ لگی ہوتی ہے, جس کی مدد سے یہ موو کرتے ہیں پانی میں. اور سیلیا میں نے آپ کو بتائے تھے وہ پچھلے چیپٹر میں ڈیفینیشن میں کہ یہ ان کی مدد سے, جس طرح پیرامیشیم ہے, پیرامیشیم جو آپ دیکھیں گے اس کے اوپر سارے سیلیا ہیں نا, وہ کانٹے کانٹے سے, تو ان سے یہ موو کرتے ہیں. تو یہ بھی ان کا فیچر ہے کہ یہ دے موو یوزنگ سیلیا, فلیجیلا اور سوڈوپوڈیا. تو سم آر ہارملیس بٹ سم کاز سیریس ڈیزیزز. کچھ تو ہارملیس ہے, نقصان نہیں پہنچاتے, یوزفل ہے, مگر کچھ بڑی سیریس ڈیزیز کاز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ ہیٹروٹرافک ہیں کیونکہ اینیمل لائک ہیں, اور ان میں کلوروفل نہیں ہوتا, اس لیے یہ فوٹوسینسز نہیں کر سکتے, اپنی خوراک تیار نہیں کر سکتے. یہ آٹوٹرافک نہیں ہیں, یہ ہیٹروٹرافک ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ان کی ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں.
ایگزامپل میں سب سے پہلے میں نے آپ کو امیبا بتایا تھا. تو امیبا میں نے آپ کو کہا تھا کہ اٹ مووز یوزنگ سوڈوپوڈیا. اس کے فالس فیٹ ہوتے ہیں یہ سوڈوپوڈیا, ان سے یہ موو کرتا ہے. اور یاد رکھنا یہ امیبا بڑا خطرناک ہوتا ہے. یہ امیبک ڈائسینٹری اس کو کہتے ہیں, پیچش اس سے لگتے ہیں. اگر آپ کے یہ سٹامک میں چلا جائے تو آپ کو ڈائسینٹری ہو جاتی ہے, پیچش لگ جاتے ہیں. یہ امیبا کاز کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ پروٹوزوا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سیکھنا. پھر پیرامیشیم آپ کی بک میں وہ جو دیا ہوا ہے آپ دیکھ لیں اس کی شکل, کورڈ ان ٹائنی ہیئرز کالڈ سیلیا. وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیئرز ہوتے ہیں جن کو سیلیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر پلازموڈیم ایک اس کی ایگزامپل ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ پلازموڈیم جو ہے دیٹ کازز ملیریا. یہ ماسکیٹو جب آپ کو بائٹ کرتا ہے تو آپ کی باڈی میں وہ انجیکٹ کر دیتا ہے, اس کے سلائیوا کے اندر یہ ہوتا ہے پلازموڈیم. یہ مائکرو آرگنزم پروٹوزوا جو ہے یہ آپ کے بلڈ میں وہ داخل کر دیتا ہے جس سے آپ بیمار ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر ایک اور پروٹوزوا ہے جیارڈیا اس کو کہتے ہیں. یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. یہ آپ کے سٹمک کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر دیتا ہے, سٹمک النس کاز کرتا ہے. اور یہ ڈرٹی واٹر جو ہوتا ہے نا اس میں ہوتا ہے. آپ اگر گندا پانی پی لیں تو اس سے آپ کو یہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ایک ہوتا ہے ٹرائپینوسوما. یہ سلیپنگ سکنس ایک بیماری ہے. اب میں اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. جو سلیپنگ سکنس بیماری ہے یہ والا جو پروٹوزوا یہ وہ بیماری کاز کرتا ہے. آپ کو میں نے ابھی تک جو بتائے وہ اس آڈیو میں نے آپ کو بیکٹیریا کا جو پارٹ رہتا تھا وہ بتایا. پھر میں نے آپ کو فنجائی بتائے, ان کے سارے فیچرز, اور بینیفیشیل فنجائی اور ہارمفل فنجائی. پھر میں نے آپ کو پروٹوزوا بتائے بینیفیشیل اور ہارمفل. تو اس کے بعد اگلا لیکچر جو میرا ہوگا وہ ہوگا یہ ڈیکمپوزیشن پہ. یہ جو آپ کے مائکرو آرگنزم فنجائی اور بیکٹیریا ڈیڈ میٹر کو ڈیکمپوز کرتے ہیں اس کے اوپر, اور جو اس کے علاوہ انفیکشس ڈیزیزز کہ کس طریقے سے ڈیزیزز جو ہیں وہ ٹرانسمٹ ہوتی ہیں, ٹرانسفر ہوتی ہیں ایک انسان سے دوسرے انسان میں, وہ اس لیکچر میں کور کروں گا. 2-3 امپورٹنٹ لیکچرز میرے اس چیپٹر میں ہوں گے, تو پھر یہ چیپٹر آپ کا ختم ہو جائے گا. اس کی میں نے دیکھا ہے ایکسرسائز بڑی ایلیبوریٹ ہے, اور اس میں بڑی آپ کی جو ہے نا وہ انالیٹیکل تھنکنگ چاہیے اس کی ایکسرسائز میں. تو وہ میں اس کے اوپر ایک پراپر آڈیو بناؤں گا آپ کی ایکسرسائز کے اوپر. تو یہ والی آڈیو میں اب ختم کرتا ہوں. اور ایک دفعہ پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے یہ سارا کچھ جو میں بتا رہا ہوں آپ کی کنسیپچول کلیئرٹی کے لیے بتا رہا ہوں. یہ سارا کچھ آپ نے بچوں کو اس طرح نہیں بتانا کیونکہ وہ نہیں سمجھ سکیں گے کچھ چیزیں جو ٹیکنیکل نام میں نے بتائے ہیں. یہ صرف آپ لوگوں کے لیے, ٹیچرز کے لیے ہیں. بچوں کو جو بک کے اندر دیا ہوا ہے, بک کے اندر مثلا ڈیزیزز دی ہوئی ہیں اور اس میں یہ دیا ہوا ہے کہ ان کو فنجائی کاز کرتے ہیں, ان ڈیزیز کو بیکٹیریا کاز کرتے ہیں, ان کو پروٹوزوا کاز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو وائرس کاز کرتے ہیں. مگر ان میں ان وائرسز کے علیحدہ علیحدہ نام نہیں بتائے ہوئے, ان بیکٹیریا کے علیحدہ علیحدہ نام نہیں بتائے ہوئے, فنجائی کے علیحدہ علیحدہ نام نہیں بتائے ہوئے, پروٹوزوا کے علیحدہ علیحدہ نام نہیں بتائے ہوئے, جو کہ میں نے بتائے ہیں. ہر ڈیزیز کو جو مائکرو آرگنزم کاز کرتا ہے اس کا نام میں نے بتایا ہے, اور فیچرز جو آپ کی بک میں بتائے ہیں اس سے زیادہ میں نے تفصیل سے بتائے ہیں. یہ آپ کی اپنی کنسیپچول کلیئرٹی کے لیے ہے, ٹھیک ہے.
تو بچوں کو صرف اتنا بتائیں جتنا بک میں ہے، مگر ان کے کانسیپٹ کلیئر کریں، اور ان کے کانسیپٹ آپ کلیئر نہیں کر سکتے تھے اگر میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے کانسیپٹ کلیئر نہ کرتا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اس آڈیو کو، اور نیکسٹ آڈیو میں انشاءاللہ پھر اگلے 2 ٹاپکس میں کور کروں گا اس چیپٹر کے. اللہ حافظ.